بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرشید سپیریئر گروپ آف کالجز ڈیرہ غازی خان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور پہلا چیپٹر جس کا عنوان ہے بنیادی عقائد، اس کا ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب، یعنی ہم آج دو ٹاپک پڑھیں گے، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب۔ سب سے پہلے ایمان بالملائکہ کہ ملائکہ کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے۔ تو ملائکہ کا لغوی معنی، ملائکہ کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد ملک ہے، میم پہ زبر لام پہ بھی زبر، ملک، جس کے لغوی معنی ہے قاصد۔ فارسی میں ملک کو فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ ملک چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے ملائکہ، اور فارسی میں اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، اور ہم اردو میں بھی فرشتہ کہتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ اسی کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں۔ رسول قاصد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، رسول کا معنی بھی بھیجا ہوا۔ چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ملائکہ کا لغوی معنی اور مفہوم۔ ملائکہ کے اصطلاحی مفہوم کی جب لفظ ملائکہ یا فرشتے ہم بولتے ہیں، اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کا، کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ اپنا حکم ان کے دلوں میں القاء فرماتا ہے، القاء فرماتا ہے یعنی ان کے دلوں میں بات کو ڈالتا ہے، اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کرتے ہیں۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اس کے اسپیشلی آغاز میں، شروع میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں، یہ فرق کریٹ کر رہا ہے دوسری مخلوق میں، تو اس کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ MCQs میں بھی آ جائے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق ہیں۔ تو لہٰذا فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ اپنا حکم ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں یا القاء فرماتے ہیں، اور وہ اس حکم کو مخلوق میں جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ تھا لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ ایمان بالملائکہ کی اہمیت، کیونکہ یہ ہمارے بنیادی عقائد جو ہیں ایمانیات میں ہیں، تو فرشتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، تو اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا اسلامی عقائد کا لازمی جز ہے، یعنی اس کے اوپر ایمان لائے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ توحید و رسالت کی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت جو ہے نیچے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ اسلامی عقائد کی بنیادی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان فرما دیا۔ میں نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ گویا یہ 5 ہیں ایمان کی بنیادی عقائد، 5 ہیں، تو ایک فرشتوں پر ایمان لانا بھی ان کے اوپر ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان ایمانیات کا ذکر فرما دیا ہے۔ اس میں ایک بات اور سمجھنی چاہیے، چونکہ ابھی آپ کو تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، تو نورانی مخلوق کے ہوتے ہوئے لوگوں کے ان کے بارے میں کچھ غلط نظریات ہیں، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، اور مشرکین کے تو بہت زیادہ غلط نظریات ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں مختلف قسم کے غلط نظریات پائے جاتے تھے۔ جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتے کہتے تھے کہ یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی لیے لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ بعض لوگ فرشتوں کو عجیب و غریب مخلوق تصور کرتے تھے، کیونکہ بڑی طاقتور مخلوق ہے جی، نظر ہی نہیں آتی۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، بیٹیاں ہوں تو بھی غلط ہے، اولاد کا کنسیپٹ ہو تو بھی غلط ہے۔ اسی بنیاد پہ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسلام میں ان سب باتوں سے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیوں فرمائے؟ فرشتے پیدا اس لیے فرمائے جیسے کہ آپ نے تاریخ میں دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیا پہ نافذ کرتے ہیں۔ اب فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان رابطہ فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ نبی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اللہ تعالیٰ اور نبی کے درمیان جو واسطہ ہوتا ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم فرشتوں پر ایمان نہ لائیں تو قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کی حیثیت بھی گویا کہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں فرشتوں کا انکار دوسرے لفظوں میں اسلام کا انکار ہے۔ کیوں؟ جب واسطے نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ جی یہ قرآن سچا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابیں سچی ہیں۔ مسلمانوں کی مدد کرنا، مختلف مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا۔ قرآن و حدیث میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اسپیشلی غزوہ بدر کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد کی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے مدد کروں گا۔ وہاں چونکہ پہلی جنگ تھی غزوہ بدر، اور پہلی جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اسباب جنگ بھی نہیں تھا، سامان جنگ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اور صحابہ نے بھی، بعض صحابہ نے بھی دیکھا اور کفار نے تو بالخصوص دیکھا کہ کوئی اور غیر مری نظر آنے والی کسی کو اللہ تعالیٰ نے جھلک دکھائے تو وہ لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے لیکن ہمیں باندھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا واقعہ ہے، حضرت عباس کا واقعہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ایک چھوٹے سے قد کا بندہ تھا صحابی، انہوں نے ان کو گرفتار کیا۔ اب وہ حضور کے پاس لے کے آئے تو حضرت عباس بہت بڑے لمبے قد والے تھے اور جنہوں نے گرفتار کیا وہ چھوٹے سے قد کے صحابی تھے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عباس کو میں نے گرفتار کیا۔ تو حضرت عباس کہہ رہے یا رسول اللہ کی قسم اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا، کوئی اور تھا جس نے مجھے گرفتار کیا۔ تو وہ صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ نہیں میں نے پکڑا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ خاموش رہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ان کو پکڑا ہے۔ تو گویا میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ خوشخبری، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے خوشخبری کا پیغام بھی بھجواتے رہے، احکامات پہنچاتے رہے فرشتے۔ اس میں سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کو حضرت اسحاق کی بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیں گے اور اس کا نام اسحاق ہوگا۔ ولما جاء رسولنا ابراہیم بالبشرا، کہ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ خوشخبری کون سی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا۔ اور آپ کی جو بیگم تھی وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، تو ہنس پڑی، انہوں نے کہا ہمیں کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ فرشتے عذاب بھی لاتے ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، تو آپ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے اور انہیں کہا کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور ہم آپ کی قوم کے اوپر عذاب لے کے آئیں گے، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اس بستی سے نکل کے چلے جائیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ تو آپ جیسے اس بستی سے نکلے تو فرشتوں نے اس بستی کو اٹھا کے آسمان کی طرف لے جا کے اوپر سے نیچے پلٹا۔ آج تک وہ جگہ قوم لوط کی جو بستی ہے آج تک وہ سطح زمین سے بہت نیچے ہے، اور وہیں پہ بحر میت بھی ہے، سمندر جس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے وہ بھی وہیں پہ ہے۔ درود و سلام بھیجنا، فرشتوں کا کام جو ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فرشتے درود و سلام بھی بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ گویا یہ بھی فرشتوں کی ایک ڈیوٹی ہے۔ حمد و تسبیح بیان کرنا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا، پیدا کرنے سے پہلے مشورہ لیا، رائے لی کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے اعتراض بھی کیے، پوچھا کہ اللہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں،
یہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے. آگے انہوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, آپ کی عبادت کرتے ہیں, آپ کو ضرورت کیا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ جو آپ کو آیت نظر آ رہی ہے قرآن پاک میں, یسبحون بحمد ربہم کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کی عبادت کر رہے ہیں, تو آپ کو ضرورت کیا ہے. تو یہ تو تھے فرشتے. اب اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے بتائے, بہت سے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. تو ان میں سے کچھ فرشتے جو ہیں آپ کے MCQs میں بھی آ سکتے ہیں, شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتے ہیں کہ مشہور فرشتوں کے نام لکھیں اور ان کے کام لکھیں. تو حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار ہیں. ان کا کام تھا کہ انبیاء پر وحی لاتے تھے اور انہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے. تو آپ کے MCQs میں آ سکتے ہیں کہ روح الامین کنہیں کہا جاتا ہے. حضرت میکائیل, ان کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے اور رزق مہیا کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام, قیامت کے دن اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ان کا کام بھی یہی ہے, سور انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ اللہ مجھے حکم دیں گے تو میں اسی وقت سور میں پھونکوں گا, آواز دوں گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام, ان کسی میں روحوں کو قبض کرنا ہے, انہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں. ملک الموت سوال آ سکتے ہیں یا MCQs میں آ سکتے ہیں, ملک الموت کہا جاتا ہے, یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کہا جاتا ہے. کرامن کاتبین, یہ دو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر مقرر فرمائے ہیں, اور یہ انسان کے نیک اور برے اعمال دونوں لکھتے ہیں. انسان کے حدیث کے مفہوم کے مطابق انسان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے, اچھائی کا یا برائی, اچھائی کا کام کرتا ہے تو دائیں سائڈ والا لکھتا ہے, اگر برائی کا کام کرتا ہے تو بائیں سائڈ والا انسان کے اعمال کو لکھتا ہے. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرر کرتے ہیں اور اسی کے مطابق ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. حضرت رضوان, یہ جنت کے دربان ہیں. حضرت مالک, یہ دوزخ کے نگران ہیں. منکر نکیر, ان کو نکیرین بھی کہا جاتا ہے. یہ دو فرشتے ہیں, جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, اس کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں, تو قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال کرنے. 3 سوال سب سے پہلے کیے جاتے ہیں. من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیجو کا, تمہارا نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال کرتے ہیں. یہاں سے انسان کے ایمان کا یوں سمجھنے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان مومن ہے یا کافر ہے. جو لوگ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو اور دین کو اپنا دین سمجھ کے زندگی گزارتے ہوں گے, ان کو ان کے جوابات آ جائیں گے, اور جو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے دین سے, اللہ تعالیٰ کے نبی سے انحراف کریں گے وہ پریشان ہوں گے. یہ تھا ایمان بالملائکہ, یعنی فرشتوں کے اوپر ایمان. آگے ہے ایمان بالکتب. ہم نے پہلے پڑھا تھا ایمان بالکتب, جو ہماری ہیڈنگ تھی آسمانی کتابیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ کے فرامین تھے. تو اہل ایمان کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل, اہل ایمان وہ ہیں جو آپ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا. یعنی اہل ایمان کی یہ صفت ہے کہ وہ قرآن کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں گے, اور قرآن سے پہلے جتنی بھی کتب نازل ہوئیں, صحائف نازل ہوئے, ہمارا ان سب پہ ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجے تھے وہ صحیح تھے, سچے تھے. یعنی کہ ان کے اترنے پہ, ان کے اللہ کی کتاب ہونے پہ ہمارا ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا وہ بالکل صحیح تھا, وہ کتابیں سچی تھیں. جی, مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں, صحائف ان میں شامل ہیں, لیکن مشہور کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں. تورات بھی کہا جاتا ہے, توریت بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ پہلی آسمانی کتاب ہے. اس کے معنی ہیں قانون. یہ آپ کے MCQs میں آ سکتا ہے کہ تورات کا کیا معنی ہے. تورات کے معنی ہیں قانون. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے. MCQs میں آ سکتے ہیں, یہ شارٹ میں آ سکتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم کس کو کہا جاتا ہے. تو تورات کو عہد نامہ قدیم بھی کہا جاتا ہے. زبور, یہ دوسری آسمانی کتاب ہے. اس کے معنی ہے نغمہ یا گیت. یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی.
انجیل یہ تیسری آسمانی کتاب ہے جس کے معنی ہے خوشخبری. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اسے عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے. جیسے تورات کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اسی طرح انجیل کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے. قرآن مجید یہ آخری آسمانی کتاب ہے. قرآن پاک آخری آسمانی کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. کس پہ نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ آخری آسمانی کتاب ہے. اس کے بعد اب اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور یہ کتاب تمام انسانوں کی ضرورت کے لیے کافی ہے، اور تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے. یہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر مشترکہ تعلیمات تھیں، اور مشترکہ بنیادی تعلیمات کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت آدم ہوں، حضرت شیش ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، یا جتنے بھی انبیاء تھے، ان کے اندر جو مشترک باتیں تھیں وہ تھیں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، رسالت پر ایمان، یعنی جو بھی نبی اس دور کا تھا، رسالت پر ایمان سے مراد جو بھی نبی اس دور کا تھا اس پہ ایمان لانا ضروری تھا، آخرت کے اوپر ایمان لانا ضروری تھا، اور آخرت کے بعد، مرنے کے بعد حساب کتاب پہ ایمان لانا بھی ضروری تھا. یہ وہ بنیادی مشترکہ تعلیمات تھی کہ جو تمام دینوں میں، تمام ادیان میں یا تمام کتابوں میں شامل تھیں. باقی یہ بنیادی اصول تھے، اور جو قوانین تھے یا وقت کے تقاضے تھے یا جو ضرورت کے مسائل تھے وہ ہر کتاب میں تفصیلی قوانین جو تھے وہ علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا تھے. قرآن پاک جو ہے یہ سب سے آخری کتاب تھی. قرآن پاک کے آنے سے سابقہ شریعتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کینسل کر دیا. قرآن پاک چونکہ آخری کتاب ہے تو قرآن سے پہلے جتنے بھی قوانین تھے، جتنے بھی اصول تھے، جتنے بھی وہ آئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. اب چونکہ ہمارا ایمان ہے پہلی کتابوں پر، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتابیں سچی تھیں، ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا. لیکن اب صرف اور صرف قرآن پاک کی ہی ہدایات پر عمل کیا جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی انسان دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پیش کرنا چاہے گا یا کسی اور دین کو ڈھونڈے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بھی دین قبول نہیں کریں گے. اب دین جو ہے وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالکتب. آپ اس کو دیکھیں، اس کو ریڈ کریں. اس میں آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو اور کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، ہمارے نمبر دیے گئے ہیں، آپ ان پہ ہم سے کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.